آج ہم قرآن کی ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو وقت سے بالاتر ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی داستان ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، جو خوشحالی کی انتہا پر تھی، لیکن پھر سب کچھ بدل گیا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ بہت زیادہ آرام اور آسائش ہی انسان کے لیے مصیبت بن جائے؟ قوم سبا کی کہانی کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو بات شروع ہوتی ہے قوم سبا سے۔ اللہ نے ان کی اپنی ہی زندگی، ان کے اپنے ہی گھر میں ایک بڑی نشانی رکھی تھی، ایک ایسا سبق جو ان کی خوشحالی کے اندر ہی چھپا ہوا تھا۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت تھی کیسی۔ ایک ایسے معاشرے کی تصویر جو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ ان کی خوشحالی کی سب سے بڑی علامت تھے ان کے باغات۔ ذرا تصور کریں، ان کے شہر کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی حد نظر تک ہرے بھرے پھلوں سے لدے ہوئے باغات پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ان کی بے حساب دولت اور فراوانی کا ثبوت تھا۔ اور بدلے میں ان سے مطالبہ کیا تھا؟ بہت ہی سادہ سی بات، اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، بس۔ کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں تھیں۔ دیکھیں، ان کی خوشحالی صرف پیسوں کی نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ایک صاف ستھرا پاکیزہ شہر، ایک معاف کرنے والا رب، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، اور سب سے بڑھ کر مکمل سیکیورٹی اور امن۔ اور یہ آسانیاں صرف ان کے شہروں تک ہی محدود نہیں تھیں، بلکہ ان کے سفر بھی ناقابل یقین حد تک آسان اور آرام دہ بنا دیے گئے تھے۔ ان کے شہر اور بستیاں اتنی قریب قریب تھیں کہ ان سے کہا گیا رات ہو یا دن، جب چاہو مکمل امن اور حفاظت کے ساتھ سفر کرو۔ مطلب کوئی چوری، ڈاکے یا کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ٹوئسٹ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جہاں شکر گزاری کی جگہ بے چینی اور ناشکری نے لے لی، اور یہی ان کے زوال کا آغاز تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کی بربادی کی شروعات کسی طوفان یا زلزلے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہت ہی عجیب و غریب شکایت سے ہوئی۔ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔ انہوں نے دعا میں مانگا، اے ہمارے رب، ہمارے سفروں کو لمبا کر دے، ان میں فاصلے بڑھا دے۔ سوچنے کی بات ہے، کوئی آسانی کی جگہ مشکل کیوں مانگے گا؟ شاید وہ آرام سے اکتا گئے تھے۔ یعنی انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ جو نعمتیں انہیں ملی تھیں، جس آرام کی وہ شکایت کر رہے تھے، دراصل انہوں نے انہی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ تو جب انہوں نے نعمتوں کو ٹھکرایا تو پھر نتیجہ بھی ویسا ہی نکلا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان باغات اور اس خوشحال قوم کا کیا حشر ہوا۔ ان پر ایک خوفناک سیلاب بھیجا گیا، جسے تاریخ میں سیل الارم یعنی بند کا سیلاب کہا جاتا ہے۔ اس ایک سیلاب نے ان کی خوشحالی کی پوری بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ تو فرق دیکھیں، پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہوا۔ وہ دو سرسبز باغات کڑوے اور بدمزہ پھلوں والے باغوں میں بدل گئے۔ وہ قریب قریب آباد بستیاں ایک بکھری ہوئی قوم بن گئیں، اور جہاں مکمل تحفظ تھا، وہ اب صرف قصے کہانیوں میں رہ گئے تھے۔ وہ جنت جو انہوں نے کھو دی تھی، اس کی جگہ کیا آیا؟ کڑوے پھل، جھاؤ کے کانٹے دار درخت، اور بس کہیں کہیں بیری کے چند درخت۔ یعنی ہرے بھرے باغوں کی جگہ ایک ویران بیکار زمین نے لے لی۔ ان کی پوری تہذیب ختم ہو گئی۔ وہ لوگ ایسے بکھرے کہ آنے والی نسلوں کے لیے صرف ایک عبرت کی کہانی بن کر رہ گئے۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آئیے اس کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ تو ان کے زوال کی وجہ کیا تھی؟ بالکل صاف، ناشکری۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے اعمال اور رویے کا سیدھا نتیجہ تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا ان کی ناشکری کا بدلہ تھا۔ اور پھر قرآن ایک گہرا سوال پوچھتا ہے، اور ہم ناشکروں کے سوا کس کو سزا دیتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے اعمال اور ان کے نتائج پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس کہانی کا فارمولا بہت سیدھا سا ہے۔ اگر نعمت ہو اور ساتھ میں شکر گزاری ہو تو وہ نعمت باقی رہتی ہے، بڑھتی ہے۔ لیکن اگر نعمت کے ساتھ ناشکری ہو تو پھر زوال یقینی ہے۔ بہت سادہ لیکن بہت گہری بات ہے۔
اور یہ نقطہ سب سے اہم ہے، قوم سبا غریبی یا کسی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی، وہ تو آرام اور آسانی کی شکایت کرتے کرتے تباہ ہو گئیں۔ ان کا مسئلہ کمی نہیں بلکہ کثرت سے پیدا ہونے والی بے چینی تھی۔ اور آخر میں یہ آیت جو ہمیں ایک طاقتور سوچ دیتی ہے، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کے لیے صبر اور شکر دو سب سے اہم چابیاں ہیں۔